سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پہ جلوہ بار جماعت اہل سنت کے مقتدر باوقار علماء کرام و نقیب اعظم ہندوستان پیکر شعر و سخن حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ، خطیب شہیر حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی آصف رضا صاحب قبلہ، میرے ساتھ میں چل کر آنے والے گلشن حمیدی کے مہکتے پھول جواں سال فاضل حضرت مولانا کلیم الدین احمد ثاقب فاروقی و دیگر عندلیبان گلشن رسالت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات گرامی، فی الوقت میں تقریر کا ذہن لے کر حاضر نہیں ہوا. صرف آل انڈیا بزم گلزار ملت کے ارکان، ممبران، عہدے داران اور ان سے متعلق جملہ نوجوانان اہل سنت کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں. میں آپ کا مقامی ہوں، آپ کے دیار میں، محلے میں، علاقے میں رہتا ہوں، شب و روز آپ سے ملتا ہوں، آپ میری گفتگو سنتے ہی رہتے ہیں. آج وقت ہے مہمانوں کا. ہندوستان کے مایہ ناز خطبہ تشریف لائے ہیں اور ایک سے ایک نغمات کے پیکر منبر نور پہ جلوہ بار ہیں. ہمیں ان سے ملنا ہے اور ان کی عطربیزیوں سے اپنے ایمان کو مشکبار کرنا ہے. اپنے خطبائے اسلام کے خطابات کو سن کر ایمانی جلا بخشنا ہے، عمل کی کوشش کرنا ہے. بڑے ہی شاندار اور ہندوستان کے مایہ ناز خطیب نقیب ہمارے اور آپ کے روبرو ہیں ماشاءاللہ. زندہ دل نقیب، بے باک نقیب، فکر و فن کے بادشاہ نقیب، شعر و سخن کے شہنشاہ نقیب،
حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب بڑے ہی شاندار نقیب ہیں، نقابت کا پرچار بھی ہے، اور یقیناً ان کی نقابت میں عشق مصطفیٰ کی للکار بھی ہوتی ہے، پیغام مسلک کا بھی دیتے ہیں، ہدایت کی تبلیغ بھی ہوتی ہے۔ بس اعلان کر دیا اس لیے میں لب کشائی کر رہا ہوں، ورنہ میں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے صرف حاضری دینے کی مقصد سے آیا ہوا تھا، شرکت مقصود تھی۔ ہمارے آل انڈیا بزم گلزار ملت کے جملہ نوجوان ارکان ممبران جلالی پورہ شہر بنارس کے یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی مسلک امام احمد رضا کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور کام اس دور میں ضروری ہے کہ سنیت کا کیا جائے۔ سنیت کو اگر پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، مسلک امام احمد رضا کا پیروکار بن جائے۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد حسنین، فاتح بدر و حنین، وسیلتنا فی الدارین، انیس الغریبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و صلاۃ کی بارگاہ عالی جاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور جی لگا کر سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، مصطفیٰ جان رحمت کانفرنس کے اس روح پرور اجلاس میں موقع کی نزاکت کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی آیت شریفہ تلاوت کی ہے، چونکہ آج کی یہ شب جب گزر جائے گی نا، تو آنے والی جو شب ہوگی وہ رحمت و نور کی شب ہے، انتہائی برکات کی شب ہے، اللہ کی رحمت عام ہونے کی شب ہے۔ یہ وہ نورانی اور پرفضیلت شب ہے جس شب میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نبی کو معراج جیسا معجزہ، یہ ایسا بے مثل و بے مثال ہے کہ نہ ان سے پہلے کسی نبی اور رسول کو یہ معجزہ ملا،
نہ قیامت تک کسی اور کو ملے گا۔ یہ حصہ ہے مصطفیٰ کا، یہ عطا ہے میرے خدا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی شان کے مالک ہیں ہمارے نبی، اپنی قسمت پر ہم اور آپ ناز کریں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کا امتی بنایا ہے جو صرف نبی نہیں، نبیوں کا سلطان ہے، رسول ذی شان ہے، حبیب رحمان ہے، صاحب قرآن ہے، وہ رسول ہے جو کائنات کی جان ہے، رحمت کی جان ہے، فضل و کرم کی آن ہے، عطائے پروردگار ہے۔ سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ جان رحمت کانفرنس، یہ بڑا ہی خوبصورت نام ہے، نام ہی پڑھ لیجئے تو مصطفیٰ کی عظمت و شان کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح گیتی پر بے شمار انبیاء و مرسلین کو بھیجا اور نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بندوں کی ہدایت کے لیے، معبود حقیقی سے رابطے کے لیے، اور سب کو ہدایت کی منزل منیر بتانے کے لیے۔ انبیاء آتے رہے، مرسلین آتے رہے، باطل قوتوں سے ٹکرانے کے لیے، طاغوتی طاقتوں کو خاک میں ملانے کے لیے، مادی پرست افراد کو کافور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو معجزہ دے کر بھیجا۔ معجزہ وہ لے کر آئے، اور جب مادی طاقتوں نے صداقت کی آواز کو پہ چیلنج کیا اور ٹکرانا چاہا، تو پس انہوں نے اپنے معجزے کا سہارا لے لیا، معجزے کا سہارا لیا، باطل قوت خاک میں مل گئی، صداقت کا پرچم لہرا گیا، ہدایت کی منزل منیر مل گئی، بندوں کو ہدایت کی منزل سے قریب کر دیا۔ یہ انبیاء و مرسلین روح گیتی پر آئے، ہر نبی، ہر رسول کی تعظیم و توقیر، ان کی محبت، ان کی عظمت اپنے سینوں میں رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سارے انبیاء و مرسلین کی عظمت و شرافت کا تاج ہمارے سروں پر ہے، ان کی محبت کا چراغ سینوں میں روشن ہے، لیکن قربان جائیں ہم اور آپ اپنے نبی پر کہ ہم کو میرے خدا نے ایسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین آئے، معجزہ لے کر آئے، مصطفیٰ ہمارے معجزہ لے کر نہیں، سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، پاؤں کے ناخن سے لے کر منہ سر تک سراپا معجزہ بن کر آنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اس ذات کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی ہیں، آپ کے نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں، ذرے ذرے کے نبی ہیں، انبیاء کے نبی ہیں، مرسلین کے نبی ہیں، وہ خدا کے ایسے انمول نبی ہیں۔ وہ رسول ہیں ہمارے، بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو لامکاں کا مہمان بنایا ہے، عرش اعظم تک گئے ہیں مصطفیٰ۔ یہ ذات میرے نبی کی ہے، جانے والے تو جاتے رہے، گئے اور بھی ہیں، کہنے والے کہیں گے صرف آپ اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، لیکن جانے والوں میں تو اوروں کا بھی نام آتا ہے۔ میں کہوں گا کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں، جانے کو تو ادریس علیہ السلام بھی گئے ہیں، اور جانے کو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں، لیکن ادریس کا جانا اور ہے، میرے مصطفیٰ کا جانا اور ہے، عیسیٰ کا جانا اور ہے،
کی تو خبر ہے لیکن ان کے لوٹنے کی خبر نہیں ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو پل میں لامکہ کو گیا بھی ہے اور آنے واحد میں لوٹ کر بھی آیا ہے۔ صورت رفتار کا یہ عالم ہے کہ زنجیر در بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم کا گرم رہا، ایک پل میں گئے اور چلے آئے محمد۔ ہمارے نبی بڑی شان کے مالک ہیں۔ چند سال پہلے جونپور کی سرزمین پر ایک طرحی مشاعرہ ہوا تھا اور اس میں مصرے کی اشاعت ہوئی تھی، بجھ گیا سورج بھی نور مصطفیٰ کے سامنے۔ یہاں منبر پر ارباب شعر و سخن جلوہ بار ہیں، علماء اکرام ہیں، ہمارے زندہ دل نقیب ہیں۔ جی میں آ رہا ہے ان کے روبرو ذہن میں نے بھی کچھ شعر اس وقت میں پیش کیا تھا، ابھی ذہن میں آ گیا، جی میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ عرض کیا ہے خدا خود مظہر نور خدا کے سامنے، ہے خدا خود مظہر نور خدا کے سامنے، وہ مصطفیٰ ہے خالق ارض و سما کے سامنے۔ ہے خدا خود مظہر نور خدا کے سامنے، وہ مصطفیٰ ہے خالق ارض و سما کے سامنے۔ اور معراج مصطفیٰ پر شک و شبہ کرنے والوں، گنجائش پیدا کرنے والوں، اس میں تنقید کرنے والوں، یاد رکھنا معراج مصطفیٰ پر ایمان رکھنا، دل سے یقین کر لینا، یہ جناب صدیق اکبر کا طریقہ ہے، اور انگلی اٹھانا یہ ایمان والے کا نہیں بے ایمانوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی بدعقیدے لوگ اپنی نماز روزے اور حج پر اترانے والے بدعقیدے معراج مصطفیٰ پر تنقید بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بے شک مصطفیٰ نے فرما دیا، خلاق عالم نے اعلان کر دیا، اب چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں، عقل میں آئے جب بھی مانو، عقل میں نہ آئے جب بھی مانو، تو صدیقی فیضان سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ حضرت جبریل خود مشہود ہے، حضرت جبریل خود مشہود ہے، آپ پہنچے مالک روز جزا کے سامنے، آپ پہنچے مالک روز جزا کے سامنے، اور میرے مصطفیٰ کس ناز سے گئے ہیں، کس شان سے گئے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، جناب جبریل حاضر دربار رسالت ہے، میرے پیغمبر اس وقت محو استراحت ہے، آرام فرما ہے، تو جبریل کی یہ مجال نہیں کہ نبی کو بیدار کر دیں، اٹھا دیں، آواز دے دیں، نہیں یہ اللہ کا حبیب آرام کر رہا ہے، مجال نہیں ہے۔ تو جبریل امین نے عقیدت کے انداز میں، محبت بھرے انداز میں اپنی کافوری جبی کو میرے مصطفیٰ کے طلبوں سے مس کیا ہے۔ یہ ادب جبریل دے رہے ہیں، یہ میرے پیغمبر ایسے سرور کائنات ہیں، جتنا احترام کرو گے اتنی تمہاری شرافت بڑھ جائے گی، اور گستاخی کرو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نبی ہمارے بڑی شان کے مالک ہیں، حضرت جبریل نے اپنی عقیدت کی جبی مل کے قدموں سے کہا چلیے خدا کے سامنے، مل کے قدموں سے کہا چلیے خدا کے سامنے، اور یہ عشق کا تقاضا ہے،
یہ چراغ عشق ہے کوئی بجھا سکتا نہیں، یہ چراغ عشق ہے کوئی بجھا سکتا نہیں، گر یقین تم کو نہ ہو رکھ دو ہوا کے سامنے، گر یقین تم کو نہ ہو رکھ دو ہوا کے سامنے۔ اور ایک مصرع سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، نبی کے راستار، نبی کے سچے جانثار اور نبی کی بارگاہ کے سچے پیروکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ لا نہیں سکتا کوئی صدیق اکبر کا جواب، لا نہیں سکتا کوئی صدیق اکبر کا جواب، ساری دولت لا کے رکھ دی مصطفیٰ کے سامنے، ساری دولت لا کے رکھ دی مصطفیٰ کے سامنے، ہے خدا خود مظہر نور خدا کے سامنے، مصطفیٰ ہے خالق ارض و سما کے سامنے۔ یہ معراج النبی اور میلاد النبی، یہ دو چیزیں وہ ہیں نا کہ وہ ہمارے ہی حصے میں اتری ہے، الحمدللہ سنی ہی مناتے ہیں۔ معراج النبی کوئی اور نہیں، صاحب ایمان سنی مسلمان مناتے ہیں، معراج النبی بھی کوئی اور نہیں، سنی مسلمان مناتے ہیں۔ یہ معراج النبی اور یہ میلاد النبی ہے کیا؟ ایک نور ہے میرے خدا کا، نور کا آنا میلاد ہے، نور کا جانا معراج ہے، یہ خدا کا نور ہے، آتا ہے تو میلاد ہوتی ہے، جاتا ہے تو معراج کہلایا جاتا ہے۔ یہ ہے آنا جانا نور کا، اس فلسفے کو سمجھنا ہے تو عقیدہ اہل سنت پہ قائم ہونا پڑے گا، مسلک امام احمد رضا کا پیروکار بننا ہوگا، امام احمد رضا کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ امام احمد رضا کی تعلیمات کے بالکل مطابق رہا تو یقیناً آپ نبی کی غلامی کی زنجیر آپ کے گلے میں ہوگی، نبی کی بارگاہ کے اگر آپ غلام بن گئے، مصطفیٰ راضی ہو گئے، خدا راضی ہو جائے گا۔ طریق احمد رضا پہ چلیے، نبی ملیں گے، خدا ملے گا۔ حضرات، معراج النبی یہ بڑا ہی عظیم معجزہ ہے، پروردگار عالم نے اس مقدس پاکیزہ سفر کا بیان قرآن میں کیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج کے ذکر سے پہلے سبحان فرما دیا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ میرے نبی کے زمینی سفر کا ذکر ہے، اور مسجد اقصی میں نبی نے سارے انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی ہے۔ وہاں سے آسمانی سفر کا ذکر دوسری جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، اور اس معجزے کا نام ہی معراج پڑ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بعبدہ آیا ہے، تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ نبی کو یہ معراج ہوئی ہے؟ بعبدہ کا بعبدہ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ہر بندے کو نہیں، بلکہ وہ خاص بندہ جس کو میرا پروردگار اپنا بندہ کہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے۔
نبی وہ ہیں جن کو میرے خدا نے اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، کائنات کا مختار بنایا ہے، جہان کی جان بنایا ہے اور شان نرالی عطا فرمائی ہے۔ معجزہ اللہ نے یہ نبی کو دیا، عرش آدم پر پہنچے، لامکہ تک گئے، رب قدیر کے بارگاہ قرب سے اتنا قریب ہوئے کہ قرآن میں آیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کعبہ قوسین یعنی دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، اتنے قریب ہوئے مصطفیٰ، اور میرے رب قدیر کی تجلیوں کا ظہور ایسا ہوا کہ بس مصطفیٰ جانے اور ان کا خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو، اس ملاقات کا نام کیا رکھا؟ معراج۔ معراج نام رکھ کر کے لفظ معراج ہی بتا رہا ہے۔ معراج کا میم یہ محمد الرسول اللہ کا میم ہے، معراج کا میم بتا رہا ہے یہ اونچا سفر کسی اور نے نہیں، جس کا نام محمد ہے اس ذات نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں تک کا یہ سفر کیا ہے؟ معراج کا عین بتائے گا۔ یہ معراج کا عین عرش اعظم کا عین ہے، یعنی کہاں تک گئے مصطفیٰ تو بتا دینا، عرش اعظم مصطفیٰ کے زیر قدم ہے، اس سے آگے گئے ہیں مصطفیٰ۔ کب گئے ہیں تو معراج کا راہ بتائے گا کہ دن کے اجالے میں نہیں، یہ رات کا راہ ہے، یعنی جو بتا رہا ہے رات کے مختصر سے حصے میں وہ گئے ہیں۔ اور معراج کا الف یہ اللہ کا الف ہے۔ کوئی پوچھے کہاں گئے ہیں تو معراج کا الف پڑھ کر کہے گا اللہ کی بارگاہ خاص تک گئے ہیں۔ کس کے ساتھ گئے ہیں تو معراج کا جیم بتائے گا کہ جبریل امین کے ساتھ گئے ہیں۔ اس طرح سے اس معجزے کا نام ہی دلیل بن کر صادر ہے، قیامت تک کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ حضرات گرامی، باتیں معراج مصطفیٰ کے تعلق سے تو بڑی اہم، بڑی طویل ہے، میں اپنے مہمانوں کا وقت لینا نہیں چاہتا، صرف فرمائش کا احترام کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے حاضر ہو گیا تھا۔ میری مکمل تائید ہے اس اجلاس سے، ارکان سے، ممبران سے، معاونین سے، جو لوگ مسلک امام احمد رضا کی پیروی کی تعلیم دیتے ہیں یا اس غرض سے اجلاس سجاتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ سرخرو رہیں گے، آخرت میں بھی بلندی اور عزت و عظمت ان کے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ مسلک امام احمد رضا کے پیروکار بن جائیے، اہل سنت و جماعت کے آپ علم بردار بن جائیے، انشاءاللہ العزیز دنیا و آخرت آپ کی سمر جائے گی۔ شریعت کی پاسداری کیجئے، معاشرہ اسلامی بنائیے، تہذیب اپنی اسلامی بنائیے، اولاد اپنے والدین کی فرما برداری کرے، والدین اپنی اولاد سے پیار کرے، ہر بڑا چھوٹوں پہ شفقت کرے، ہر چھوٹا اپنے بڑوں کی تعظیم کرے، لباس اسلامی پہنے، نمازوں کی پابندی کرے، مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کا مزاج بنائے، اور ادھر ادھر
ادھر ایکٹنگ بازی، ڈرامے بازی، ناجائز کاموں سے اپنوں کو بچائیے، غلط تہذیب اسلامی کو پروان چڑھائیے، ماڈرن تہذیب اور ماحول کے مطابق جدید تہذیب کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں رکھیے، اسلامی تہذیب کو عام کیجئے، دین کا علم حاصل کیجئے، شریعت کی اطاعت کیجئے، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھیے، عمل کی دنیا وسیع کیجئے، مصطفیٰ جان رحمت کا فیض بھی ملے گا، نبی راضی ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ میں لمبی گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا، بس فرمائش کا احترام کرتے ہوئے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے جو بروقت ذہن میں حاضر ہوئے پیش کر دیا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو مسلک امام احمد رضا کا پیروکار بنائے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رکھے، غیروں سے، بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے ہمیں آپ کو بچائے، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور